بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔ وہ بزرگ بغداد کے رہنے والا ایک عالم دین تھا۔ وہ جب بھی نماز پڑھاتا تو نماز کے بعد وہ دعا کرتا ایک تاجر کی دو بیویوں کے بارے میں کہ اے اللہ ان تاجر کی دونوں بیویوں کو برکت عطا فرما۔ ایک دن کسی نے اس بزرگ سے عالم دین سے پوچھ ہی لیا کہ کیا وجہ ہے تم دو بیویوں کے بارے میں دعا کرتے ہو، ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہو؟ اس بزرگ نے پھر اس کا وہ پورا قصہ بیان فرمایا کہ وہ اس وجہ سے ان دو عورتوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بتایا کہ ایک تاجر تھا بغداد کے رہنے والا، جو تجارت کی غرض سے شام کو جاتا تھا، ملک شام کو، اور وہاں اس کو کئی مہینے لگ جاتے، اور اس کی جو بیوی بغداد میں رہتی تھی اس کے ہاں اولاد بھی نہیں تھی۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب وہ تاجر ملک شام سے واپس بغداد آیا تو اس کا اپنی اس عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، وہ پہلے والا رویہ نہیں تھا۔ پہلے والا حسن سلوک اس کے ساتھ جب اس نے نہ کیا تو عورت جو ہوتی ہے وہ بھی بڑی خفیہ رازوں کو جاننے والی ہوتی ہے۔ وہ عورت بھی پہچان گئی کہ یہ اب میرا شوہر پہلے والا نہیں رہا۔ جب وہ تجارت کی غرض سے دوبارہ ملک شام کو گیا، اس عورت نے ایک بوڑھے کو اس کے خفیہ راز پتہ کرنے کے لیے کہ یہ وہاں جا کے کیا کرتا ہے، اتنی دیر وہاں کس کے پاس ٹھہرتا ہے، اس کو کچھ خرچہ بھی دیا۔ وہ بوڑھا اس کے پیچھے گیا اور اس کو دیکھا کہ اس نے وہاں ایک شادی کر لی ہے، اور اس کی جو وہاں کی بیوی ہے، اولاد اس کے پاس بھی نہیں ہے، وہ بھی اولاد کی دولت سے محروم ہے۔ واپس آیا، آ کے ساری خبر اس عورت کو دی، اس بوڑھے شخص نے۔ اس نے کہا کہ جب میرا خاوند آئے گا اب کی بار اس سے میں ضرور پوچھوں گی کہ تو نے شادی کی ہے اور مجھے خبر تک نہیں دی۔ لیکن جب اس کا شوہر تجارت کی غرض سے کر کے واپس آیا، بغداد آیا، اور جب وہ واپس گھر آیا تو اس کی طبیعت جو تھی وہ بہت خراب تھی۔ عورت نے بھی مناسب نہ سمجھا کہ آتے ہی اس پر پہاڑ گرا دیا جائے۔ انتظار کیا کہ جب اس کی طبیعت بہتر ہوگی تو اس وقت اس سے بات کروں گی، پوچھ لوں گی۔ لیکن اللہ رب العالمین کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کا شوہر انتقال کر گیا۔ اس کے انتقال کے بعد جب اس کا انتقال ہوا، اس وقت ڈھیروں روپیہ پیسے وہ چھوڑ کے فوت ہوا جو اس کی وراثت میں تھے۔ وہ عورت جو بغداد میں رہنے والی تھی، جب وہ اکٹھے کیے روپیہ پیسے، اکٹھے کیے، اشرفیاں جب اکٹھی کیں تو اس کی 4 بوریاں بن گئیں۔ اس بوڑھے شخص کو پھر بلایا، اس کو کہا کہ اس کی بیوی وہ بھی ہے جو ملک شام میں رہتی ہے، اور میں بھی اس کی بیوی ہوں، اور آدھی وراثت جو ہے اس کی حقدار وہ ہے۔ سواری لی، اس پہ 2 بوریاں اشرفیوں کی لا دیں اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ جا کے اس کو بتایا کہ وہ الگ بات ہے کہ میرے شوہر نے آپ سے بھی نکاح کیا ہوا تھا، آپ بھی اس کی بیوی ہیں، وہ انتقال کر گیا ہے، اور اس کی وراثت سے یہ اتنا حصہ آپ کو بھی ملتا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں ایک غریب خاندان سے تھی، اس نے میرے ساتھ نکاح کیا اور مجھے بتایا بھی تھا کہ میری ایک اور بیوی بھی ہے۔ جب وہ آخری مرتبہ یہاں آیا تھا مجھے طلاق بھی دے گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میری طبیعت جو ہے وہ بہت ناساز ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اب لگتا ہے کہ میرا وقت آخر قریب ہے، ہو سکتا ہے میں دوبارہ نہ آ سکوں، اور ڈھیر سارا روپیہ پیسہ بھی مجھے دے کے گیا ہے، اور کہا ہے کہ میرے بعد تو کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے،
شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ میرے حصے کا روپیہ پیسہ وہ مجھے دے کے گیا ہے، اب یہ جو تو لے کے آئی ہے یہ میرا نہیں، یہ تیرا ہی ہے۔ دیکھو کہ اس روپے پیسے کے لیے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل و غارت کر رہے ہیں، بیٹا باپ کے ساتھ لڑ رہا ہے، باپ بیٹے کے ساتھ لڑ رہا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے، لیکن وہ دونوں عورتیں، ایک کہہ رہی ہے کہ یہ تیرا حصہ ہے، دوسری کہہ رہی ہے یہ تیرا حصہ ہے۔ اس بزرگ عالم دین نے کہا کہ بتاؤ مجھے، جو ایک دوسرے کا اتنا خیال کر رہی ہیں ان کے لیے برکت کی دعا نہ کی جائے تو اور کس کے لیے برکت کی دعا کی جائے؟ فرمایا کہ اس وجہ سے میں ان دونوں کے لیے ہر روز ہر نماز کے بعد برکت کی دعا کرتا ہوں۔